آپ نے ایم کیو ایم کو ہی کیوں چنا؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ اتنا اب یہ اس میں اتنے گروپنگس کیوں ہو گئے، اتنی مطلب زیادہ لوگ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ یہ مجھے پلیز اس بارے میں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کو میں نے اس لیے چنا کہ مجھے یہ جینوئنلی مڈل کلاس کی ایک تنظیم نظر آئی، مڈل کلاس کی آرگنائزیشن، عام آدمی، پڑھے لکھے اور نوجوان اس میں بہت بڑی تعداد میں آ گئے، جو ایک انرجی ہوتی ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ ہم ہی نے ایم کیو ایم بنائی ہے پی ایم ایس او سے لے کر، تو پھر ہمارا مقصد صرف اردو بولنے والوں جن کے اوپر کوٹا سسٹم کی زیادہ تلوار لٹکی ہوئی تھی، صرف انہی کو انصاف نہیں دلانا تھا، بلکہ اندرون سندھ میں جو غریب کسانوں اور وہاں کے نوجوانوں کو بھی ملازمتوں روزگار سے محروم رکھا گیا، پیچھے رکھا گیا وہاں کے وڈیروں نے۔ تو ہم تھے مہاجر قومی موومنٹ، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ خود کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اور جب ہم قومی اسمبلی میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف مہاجروں کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ عام آدمی کے بھی وہی مسائل ہیں۔ ہمارے تھوڑے زیادہ مسائل ہوں گے، لیکن عام کسان، ہاری، سندھی بولنے والا ہو، سرائکی، ہزارے کا ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو اور ہزارے کا ہو، کہیں کا ہو، اس کے بھی وہی مسائل ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ مہاجر ہوتے ہوئے بھی ہم انشاءاللہ تعالی متحدہ کی طرف جائیں گے اور سارے کمزور طبقے کو کھڑا کریں گے۔ یہ ہمارا فرض تھا۔ اور ہمارے پاس دیکھیں پیسوں کی ریل پیل نہیں تھی، ہم محنت کر کے کم وسائل پر اللہ نے ہمیں ترقی دی، ہم نے نظریاتی سیاست کی۔ آج پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ مفادات کی ہو رہی ہے، گروہی مفادات، جماعتی مفادات، انفرادی مفادات، اجتماعی مفاد اور قومی مفاد کی سیاست نہیں ہو رہی، لوگوں کے بھلائی اور بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ اور ایم کیو ایم نے بھی الطاف حسین صاحب کے زمانے میں ہی اپنی اس روش کو ترک کر دیا تھا، اور پیسوں میں لگ گئے ہمارے لوگ، زمینوں پر لگ گئے اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے لگ گئے، اس سے ہم بدنام ہونے لگے اور ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ شروع میں 20 سال ہم بہت اچھے تھے، انسان کے بچے بن کر کام کر رہے تھے، اس کے بعد ہمارے ہاں بھی مفادات کی سیاست شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ہم زمین پر آ گئے۔ تو میرا جھگڑا بھی اپنے سینئر ساتھیوں سے یہی ہے کہ اب ذاتی مفادات کی سیاست کو ختم کر کے ہمیں اجتماعی سیاست کو شروع کرنا ہوگا، نظریاتی سیاست، عوامی سیاست۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب انہوں نے پارٹی سے مجھے الگ کر لیا کیونکہ ان کے مفادات کے میں خلاف تھا، تو میں نے محنت کر کے ہزاروں لاکھوں نئے نوجوانوں اور بچوں کو جوڑا ہے۔ اور یہ 26 مارچ کو جمعے کو آپ اگر آئیں گے تو آپ اسی انٹرویو کے ساتھ اس جلسے کی کلپ بھی چلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو عملی طور پر نظر آئے گا کہ فاروق بھائی نے 2.5 سالوں میں سندھی، پنجابی، بلوچی، ہزارے وال، سرائکی، کشمیری، گلتی بلتی سب کو جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے۔ اور ہر مذہب، ہر مسلک کا پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے، 3 کروڑ کی آبادی، اب کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ تو کراچی کو ہمیں دوبارہ تیزی سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے ریاستی اداروں نے قربانیاں دی، کراچی کے نوجوانوں نے قربانیاں دی، کراچی کے لوگوں نے دی، پر اب تک انہیں ملا کچھ نہیں ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت ہی پیارا سا آپ نے جملہ کہا تھا کہ ہم کیا شریف ہو گئے، لوگ بدماش ہو گئے، تو کیا کہیں گے، کس کے لیے کہا تھا؟ اشارہ کس کی طرف تھا آپ کا؟ دیکھیں، میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں، جو ہمیں ہلکا لیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حلوہ ہیں اور اس کو ہضم کر لیں گے۔ تو میں نے کہا ہم لوہے کے چنے ہیں، غلطی سے بھی منہ میں مت لینا، چبائے نہیں جائیں گے۔ تو لوگ سمجھے کہ اگر ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی، منتشر ہو گئی، تو جو عوام اور ہمارے ووٹرز ہیں وہ بھی تقسیم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ 2018 کا الیکشن الگ کہانی تھی، کچھ سیٹیں ہم نے اپنی غلطی کی وجہ سے لوز کی، کچھ ہم سے چھینی گئی، کم از کم 4 سیٹیں ایم کیو ایم کی چھینی گئی۔ پی ٹی آئی کی 8 سیٹیں تھیں زیادہ سے زیادہ، اور ایم کیو ایم کی 8 تھی۔ بلاول بھٹو کی بھی سیٹ چھینی گئی، شہباز شریف کی بھی سیٹ چھینی گئی، بلدیہ ٹاؤن، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔
تو یہ 6 سیٹیں دی گئیں تو وہ 14 ہوئے, ورنہ ان کی 8 تھی, ہماری 8 تھی, اور 4 ملی ایم کیو ایم کو. اس جو 4 چھینی گئی, عبدالقادر خانزادہ, ڈاکٹر فاروق ستار, خواجہ سہیل, صلاح الدین شیخ اور عامر چشتی, یہ 5 سیٹیں ہماری چھینی گئی تھی. ہماری 9 تھی, ان کی 7 ہوتی. لیکن خیر, اب انشاءاللہ جو میں نے ایک سیاسی عمل قائم کیا ہے, مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم کے بڑے بھی میری محنت کو دیکھ رہے ہیں. عوام دیکھیں, نظریات, ایم کیو ایم کا نظریہ میرے پاس, اس کی روح میرے پاس, اس کی سوچ اور فکر میرے پاس ہے. تو آپ انشاءاللہ یہ یقین رکھیں کہ 25 تاریخ کو نشتر پارک میں جلسہ ہے, اس میں کتنے وسائل خرچ ہوئے. میرے کہیں آپ کو کیمپ نہیں ملیں گے, بڑے بینر, بڑے پینافلیکس نہیں ملیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کتنی بسیں دے رہے ہیں, ہم کتنی دے رہے ہیں. لوگ موٹر سائیکلوں پر آئیں گے, لوگ اپنی ٹرانسپورٹ لے کر آئیں گے. میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ 26 کے جلسے کے لیے لوگ اپنے کنوینس پر آئیں. تو انشاءاللہ جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ہے, اس میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ فاروق بھائی واپس آ جائیں. تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے, میں بھی کامیاب ہوں گا, ہم سب کو ایک کریں گے. لیکن ایم کیو ایم کی روح, اس کا نظریہ, اس کی سوچ و فکر میرے پاس ہے, وہاں جسم ہے. اور اللہ کرے ایم کیو ایم کے جو کچھ بڑے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں, اور آگے اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو آپ یقین مانیں کہ بلدیاتی الیکشن میں میئر تو بہت دور کی بات ہے, ایک ڈسٹرکٹ میں بھی ایم کیو ایم کامیاب نہیں کی, ایک ڈسٹرکٹ میں بھی چیئرمین نہیں آئے گا. اور 2023 میں تو 2 سیٹیں بھی شاید مشکل سے ملیں. تو مجھے امید ہے کہ میری ان ساری باتوں کا, میری محنت کا, میری کوشش کا, جو میں نظریات کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. میں رہتا ہوں پی آئی بی کے چھوٹے سے گھر میں, 50 سال سے وہیں رہ رہا ہوں. کلاس 1 میں وہیں پر آیا تھا, اور میرے اور ساتھی چند سالوں میں کہاں سے کہاں چلے گئے, وہ سب کے سامنے ہیں. تو آپ کس اتحادی جماعت کے ساتھ منسلک ہونا پسند کریں گے؟ اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی ایم کیو ایم میں دھڑا بندی جو ہے وہ کیوں ہے؟ اور اس وقت جو اردو بولنے والے ہیں وہ کس ایم کیو ایم کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ آپشن دیا گیا, سب سے زیادہ پی ایم ایل این نے بہت سینئر پوزیشن کی آفر دی اور کہا کہ آپ پی ایم ایل این میں آ جائیں, لیکن اور سینیٹرشپ کی بھی آفر ہوئی, میں نہیں گیا. مجھے پی ٹی آئی نے بھی آفر دی, اور ابھی حال ہی میں بلدیہ ٹاؤن کے بائی الیکشن میں بھی انہوں نے مجھے آفر دی اور کہا کہ فاروق بھائی آ جائیں. میں پی ٹی آئی اور مجھے ایم ایل اے کا ٹکٹ دے رہے تھے, میں نہیں گیا. مجھے پیپلز پارٹی نے بھی آفر کی, اور ابھی مراد علی شاہ کی آفر آئی کہ مجھ سے ملیں, اور پیپلز پارٹی میں نہیں گیا. میری 35 سال 40 سال کی ایک شناخت ہے, میں مڈل کلاس کی سیاست کر رہا ہوں. ان جماعتوں میں مڈل کلاس نہیں ہے. میں پڑھے لکھوں کی سیاست کر رہا ہوں, میں عام آدمی کی سیاست کر رہا ہوں. ان سیاسی جماعتوں میں الیکٹیبلز ہیں, وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. تو اس لیے مجھے کراچی کی ہی جماعت بنانی ہے جو پورے ملک میں جائے گی. اور کراچی میں جب پنجابی, سندھی, بلوچ, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی سب میرے ساتھ جڑ جائیں گے, تو یہی تو پاکستان ہے. یعنی پاکستان کی ہر زبان بولنے والے, پاکستان کے ہر علاقے کے شہری اگر میرے ساتھ آ جائیں گے, اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہی تو ایک پاکستانی قوم بنا رہے ہیں. پاکستان جغرافیے میں ہے, قوم کی تشکیل نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کی تشکیل کر رہے ہیں, اور ساری زبان والے. اور 35 سال سے کم عمر کا ایک میئر ہوگا کراچی کا, اور ایک بیٹی ڈپٹی میئر ہوگی انشاءاللہ. ایک بیٹی ڈپٹی میئر ہوگی اور ایک بیٹا میئر ہوگا کراچی کا. اور لفنگوں سے کراچی کو لیں گے, حیدرآباد کو لیں گے, نوجوانوں کے حوالے کریں گے, نظریاتی لوگوں کے حوالے کریں گے, لوگوں کا درد اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو دیں گے, پرخلوص بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کے حوالے کراچی کریں گے انشاءاللہ. تو 26 مارچ کو آپ آئیں اور خود دیکھیں, اور یہ انٹرویو پہلے بھی چلائیں, پھر 26 مارچ کی کلپ کے ساتھ چلائیں. جو سواد نہ آئے تو پیسے واپس. اور پھر مخالفین کے لیے کہ میں انہیں بتا دوں کہ ہم کیا شریف ہوئے, ساری دنیا بدمعاش ہو گئی. آپ ہی کے سوال کے جملہ دہرا رہا ہوں, ہمیں ہلکا نہ لو, ہم
اوپر والے ڈیوائیڈ ہو سکتے لیکن عوام ہمارا ووٹر سندھ کے شہروں میں انشاءاللہ ہم ایک طاقت ہے, پھر ابھریں گے اور پھر دنیا کو بتائیں گے. اور میرا وہ شعر ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تو میں گارنٹی دیتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس شور کو آنے سے اب نہیں روک سکتی انشاءاللہ. کوئی مائی کا لال اس شور کو آنے سے اب نہیں روک سکتا. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ لوگوں کا ایک ریلا ہے اور لوگوں کا مجمع ہے جو کہ فاروق ستار صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں اور فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور 26 مارچ کو جو جلسہ ہوگا وہاں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اور جلسے کو کامیاب بنائیں گے. کہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ خوش ہیں کہ گاڑی پہ اوپر چڑھ کے وہ پھولوں کا ہار پہنا رہے ہیں. خواتین بھی موجود ہیں, نوجوان بھی موجود ہیں, بچے بوڑھے. سر مجھے یہ بتائیں سیاست میں جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ وڈیروں نے, جاگیرداروں نے, موروثی سیاست کرنے والوں نے. وہ تو تھے دہی وڈیرے, پھر ان کی دیکھا دیکھی جو ایم کیو ایم کے اندر بھی جو لوگ وڈیرے بن گئے تو انہوں نے بھی شاید نظریاتی سیاست سے وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنی جیبوں کو بھرنا شروع کر دیا, اپنے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا, میرٹ کا, اصول کا, نظریاتی سیاست کا قتل شروع کر دیا. تو یہ ہے سارا مسئلہ. جی اس وقت ہم لائنز ایریا کے علاقے میں موجود ہیں. میرے پس منظر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاروق ستار صاحب بہت سارے اپنے کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں, پمفلیٹس بانٹ رہے ہیں. 26 تاریخ کو جو کہ ہے وہ ایک بہت ہی اہم جلسہ ہونے کو ہے, اس کی کیمپین کے لیے نکلے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. آپ کو کسی کا محتاج نہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاروق صاحب ایک ایک جو ہے وہ فرد کے پاس جا رہے ہیں اور جن سے یہ مل رہے ہیں یہ ایک شہید کی والدہ ہیں اور ان سے یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ ڈاکٹر ہیں, کبھی کسی مریض کو چیک کیا آپ نے؟ میرے خیال میں بڑے لیول کی ڈاکٹری کر رہا ہوں. یہ سیاست بھی ڈاکٹری ہے, اس میں پوری قوم کے جو امراض ہیں اس کا علاج ہے. ملک کے نظام کی اگر جڑوں میں مرض ہو تو وہ جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو ملک کمزور ہوگا. تو ایسی پالیسیاں بنانے ہیں تاکہ جمہوریت بھی کیسی ہو جس میں عوام شامل ہوں, معاشی ترقی کا عمل جس میں عوام شامل ہوں. تو اگر عوام کے بغیر کوئی چیز ہوگی تو نہیں کامیاب ہوگی. تو میں نے بھی یہی نسخہ دیا ہے کہ سیاسی, معاشی, معاشرتی ترقی میں عوام کو کردار دیا جائے اور عوام کو آگے نہیں لائیں گے تو پھر ساری بنیادیں بیکار ہوں گی. تو یہ بڑے لیول کی میں ڈاکٹری کر رہا ہوں اور یہ ملک کے امراض, سیاسی نظام کے امراض. جاگیرداری کیا ہے؟ یہ ایک کینسر ہے. اور سرمایہ داری کیا ہے؟ سرمایہ داری کینسر ہے. سرمایہ کاری ہونی چاہیے. تو ان کینسروں کا علاج ہم کر رہے ہیں, عوام کو شامل کر رہے ہیں. تو تبھی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں عوام شامل ہو انشاءاللہ, جس عمل میں عوام شامل. اچھا سر, حیدرآباد, سکھر, کراچی 15-20 سال سے مطلب یہ ایم کیو ایم, آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم نے کیا کیا ان کے لیے؟ دیکھیں شروع کے 20 سال ہم نے کام کیا, اچھا کام کیا, لیکن گزشتہ 15 سالوں میں ہماری کارکردگی بری رہی ہے. 12 سالوں میں خاص طور پہ 2008 تک جب بلدیاتی اختیار تھے, وسائل تھے, ہم نے کام کیا. مشرف صاحب بھی ساتھ تھے اور ہم متحد تھے. لیکن اسی زمانے میں خرابیاں آ گئی, بگاڑ آ گیا, زمینوں پہ قبضے, کرپشن, لوٹ مار, اپنوں کی عزت اور احترام نہیں, سینئر لوگوں کی عزت اور احترام نہیں. تو پھر وہاں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا. تو پھر ظاہر ہے کہ آج ہم بکھر بھی گئے. بظاہر عوام ایک ہیں, ووٹر ایک ہیں, یہ ہم منتشر ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑیں گے اور ہم دوبارہ سے ایک طاقت بنیں گے انشاءاللہ. سر جس طرح ایم کیو ایم بٹی ہوئی ہے اور گروپس میں شامل ہے تو امکانات ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے جیسے پہلے تھے؟ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, تو وہاں پر بھی ایسا نہیں سب برے ہیں, وہاں اچھے لوگ ہیں. انہیں بھی فکر ہے کہ اگر اب ہم ایک نہ ہوئے تو نہ ہمارا میئر آئے گا نہ ہماری ڈسٹرکٹ کا چیئرمین آئے گا. اب ہمیں ایک ہونا ضروری ہے. جو اچھے لوگ ہیں انہیں, لیکن جن کے مفادات ہیں شاید وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ہوں. تو اب وہ اچھے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ میرے ساتھ, میرے دروازے کھلے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آئیں ہم مل کے کام کرتے ہیں. میں نے تو
جب ہماری لڑائی ہوئی تھی تو الیکشن سے پہلے ٹنکی گراؤنڈ پہ جلسہ کرنا تھا، تو اس وقت میرا جلسہ الگ تھا، میرے گھر آ گئے، میں نے کہا ہم ایک ساتھ جلسہ کریں گے، میرے گھر آئے، میں نے ان کے ساتھ جلسہ کیا. تو میری انا نہیں ہے، لیکن ہاں جو بگاڑ اور خرابی کرنے والے ہیں ان سے تھوڑی سی جان چھڑانی ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نئے نوجوانوں کے حوالے پارٹی کو بھی کریں، شہر کو کریں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کو کریں، نئی ٹیم آئے، نوجوان قیادت آئے، اس کے ہاتھوں میں سب کچھ دے، یہی نعرہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر تھوڑا سا پلائٹ ایک کوشچن کروں گی سیاست سے ہٹ کے. میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھا گنگناتے ہیں، تو دیکھیں جب ہماری سیاست میں ہم سروں کا خیال رکھیں گے تو گنگناتے وقت بھی خیال رکھیں گے، لیکن اس وقت تو میں کیمپین میں میرا گلا خراب ترین گلا ہے، لیکن آدمی اپنے لیے گنگناتا ہے، دوسروں کو بور کرنے کے لیے نہیں. میں نہیں چاہتا لوگ سو جائیں مجھے گنگنانے کے لیے آپ کچھ کہیں. اس وقت سب کا جاگنا ضرور ہے، میں دن رات محنت کرنی ہے. 2 دن ہمارے جلسے میں رہ گئے، گنگنائیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ملاقات. اچھا سر یہ ہمارا چینل ہے OPTV گلوبل اوورسیز پاکستانی، امریکن چینل ہے جو کہ ہمارے پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سمندر پار پاکستانی کی وزارت جب میرے پاس تھی تو پہلی پالیسی جو ان کے لیے بنی کہ وہ ہمارا ایسیٹ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ جب پاکستان واپس آئے تو ایئرپورٹ پر ان کا اس طرح استقبال ہو جیسے ہم وزیروں کا استقبال کرتے ہیں، انہیں پروٹوکول ملتا ہے. یہ پروٹوکول سمندر پار پاکستانیوں کو ملنا چاہیے. ان کے چہروں پہ ہمیں ڈالر اور پاؤنڈز نہیں دیکھنے چاہیے، ان کے چہروں میں ہمیں وہ سرمایہ دیکھنا ہے جو وہ پاکستان لائیں یا انویسٹمنٹ کریں، لوگوں کو روزگار دیں، کم لاگت ہاؤسنگ اسکیم میں، IT سیکٹر میں سافٹ ویئر پارک بنائیں، لوگوں کو اپنے پیروں پہ ان کا بڑا رول ہے، ان کا ایکسپوجر، ان کا ایکسپیرینس، ان کی ایجوکیشن، اس کی پاکستان کو آج ضرورت ہے. میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، باقی سب کا وقت آیا ہے، انشاءاللہ ہم سب کا دور آئے گا. بہت شکریہ. اچھا سر آخری سوال، 26 مارچ کو PIB میں جو سارے انشاءاللہ لوگ اکٹھا ہوں گے، آپ کی کیمپین کافی ماشاءاللہ مجھے کامیاب نظر آ رہی ہے، کافی لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں ویسے اس اصل مقصد اور مقاصد ذرا بتائیں. دیکھیں اصل مقصد تو لوگوں کو ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے نجات دلانا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، روزگار کے ذرائع اور مواقع فراہم کرنا. انہیں مچھلی پکڑ کے نہیں دینا. کب تک راشن بانٹیں گے؟ کب تک ہم یہ فلنتھراپی، ویلفیئر کے کام، غریبوں کو دوائیاں دیں گے، ان کا علاج کرائیں گے؟ وہ خود اس قابل ہو جائیں، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم، اپنے ہنر کے مطابق باعزت روزگار انہیں مل جائے. اگر نوجوان اور پاکستانی قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تو پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. ہم IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. یہ میرا مقصد ہے، وہاں پر قوم کو لے جانا انشاءاللہ. اچھا سر بلدیاتی نظام کی ذرا بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی نظام میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کی مطلب کون ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ذرا بلدیات کے حوالے سے ذرا بات کریں. پہلے تو 140A کی جو میری پٹیشن ہے سپریم کورٹ سن کے فیصلہ کر دے کہ یہ بلدیاتی اختیارات صوبوں نے اسے غصب کیا ہے تو وہ بلدیاتی اداروں، شہروں کو واپس ملنے چاہیے. دوسرا میں سلیکشن کر رہا ہوں، یہ جو میں جا رہا ہوں میرے پاس نوجوانوں کا ڈیٹا بینک آ رہا ہے، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور صرف ٹک ٹاک، میمز، PUBG پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شہر کی فکر کریں. تو میں انہیں انگیج کر رہا ہوں، وہ اپنے شہر کی فکر کریں، شہر کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیں، بلدیاتی معاملات اپنے ہاتھوں میں لیں. ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر انشاءاللہ کراچی کو دیں گے، بیٹا جو کہ کراچی کا ہوگا اور ایک بیٹی جو کہ ڈپٹی میئر ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے میرا ویژن، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب آپ میرے پس منظر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگ یہاں پر جمع تھے کچھ دیر پہلے. فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ 26 مارچ کی کیمپین کے لیے نکلے ہیں. لسبیلا PIB کالونی لائنز ایریا. اس وقت ہم لائنز ایریا کے ایک ایسے گڑھ میں موجود ہیں جہاں MKM کے بہت زیادہ کارکنان موجود ہیں اور وہ اپنے کیمپین یہاں پر پرجوش طریقے سے کر بھی رہے ہیں. بچے، بوڑھے، خواتین، عورتیں سارے یہاں پر موجود ہیں اور لبیک کر رہے ہیں. ایک ہی نعرہ ہے کہ PIB چلو اور ہمارے ساتھ چلو.
चलो। जी हाँ, बिल्कुल ये उनका नारा है। उनमें इनके नारे में मेन चीज़ उनका कहना यही है कि वो यंगस्टर्स को और यूथ को अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यंगस्टर्स आएँ, यूथ आएँ, ताकि वो आएँ और पार्टी को संभालें और इस मुल्क को संभालें। जी, कैमरामैन शाहिद के साथ सरवत जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार